जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहाँ खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज है तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पाके बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबुव्वत का, आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और बोल जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग, हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुंडा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए?
تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے۔ کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کہا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو دو بندے آ گئے کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فراڈ دونوں،
टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना है ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, वो सैयद ना बन जाए तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया 2 सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, 2-3 थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक? ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यहीं सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है? सारे तो अदब करते नहीं। तो मैं दूर नहीं ना जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हैं हुजूर अदब करता कौन है? तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए। किना नाल? असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कन्या नाल तुल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफ़ा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात इससे आगे ना जाओ, हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी। तो नबी पाक की ना चादर में 2 चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था। क्योंकि जब तवज्जो बट जाती है ना, इसलिए तवज्जो बट जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाबे उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाद आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये किन से हुजूर कह रहे हैं। तो नबी पाक ने चादर मुबारक को खोला, एक बगल से इमाम हसन निकले, दूसरे से इमाम हुसैन निकले। यहां भी मुल्ला परेशान है, बड़ी टेंशन में है। कहता है जी हर नाना ही अपने नवासों से प्यार करता है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते ही नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता। आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए।
हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं, और मैंने रब से दुआ की है, या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे प्यार करना। मैंने ये दुआ की है, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन, पहली बात यह है कि इनका प्यार ईमान का हिस्सा है, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। इनसे जो प्यार ना करेगा मुसाहिब ईमान। हजरत उमर फारूक, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर जैसा बंदा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। इतना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते हैं ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ाफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे।
ہر بندے کا آزما ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے۔ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائیں، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اب نا اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے ہیں نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے تھے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا، فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے،
اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے۔ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے۔ اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے، سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟
तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फ़ायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फ़ायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूँगा ज़बरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और क़यामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आज़म के बेटे हैं। यहाँ भी नाज करेंगे और वहाँ भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज दे। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछा कहाँ से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला घर से उसे। ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है तो हमें होश आती है। हज़रत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज़्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हज़रत उमर, नफली नमाजें ज़्यादा। क्यों भला? मेरे साहब मुझे हुक्म देते थे कि फ़र्द नमाज के अलावा नमाजें घर में पढ़ना, बच्चों को आदत पड़ेगी, ज़ौक़ पैदा होगा, उनको पता चलेगा कि हमारे घर में 5 वक्त कोई और काम भी होता है। भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, उसे पता को नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल ही ना, मैं अक्सर कहता हूँ जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियाँ आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा है कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें, जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया, हज़रत उमर की एक बेवा से। जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हज़रत उस्मान गनी से कि हुजूर ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी ने, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफ़ा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता था, मैं रोशनी देखता था, एक म्यार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए हैं। भाई जब तक हम अपने घर में वो तवज्जो नहीं देंगे, वो मिजाज देखें ना, हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहाँ जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहाँ इतिकाफ करती थी। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहाँ कंप्यूटर रखे जाएंगे।
اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی، پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے. ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے. اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے. گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے. ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا. ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا. تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے ہی اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رہنا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا. آج کیے ہیں امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ پیدل جا. یہ ان کا ذوق تھا، عبادات کے ساتھ تعلق. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر ابن سعد نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ
عرض کیا، کہنے لگا کہ امام دو ہی باتیں ہیں، جہاں آپ یزید کی بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے۔ امام علی مقام فرمانے لگے صبح بات کریں گے، آپ جائیے صبح بات کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے، بھائی جان آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتا ہے، بیعت تو آپ نے کر دی نہیں، ہونی تو جنگ ہے۔ تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں یزیدی، یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا، آپ ابھی بتا دیتے تو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عباس آپ کا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا؟ کہ حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ فرمایا تجھے پتا تو ہے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ نوجوان بول کے بتائیے کس چیز سے پیار ہے؟ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ میں تیری بہار کا پھول ہوں، کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ سجدوں سے بڑا پیار۔ تو میں چاہتا ہوں ایک رات رہ گئی ہے، میں بھج کے اپنے رب کو سجدے تو کر دوں۔ تو دوسرا ان کی زندگی کا اہم پہلو ہے عبادات۔ یہ آج کل یہ بے موسمہ سا پھل ہوتا جا رہا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی، تصویریں دیر تک اور سجدے تھوڑے۔ تو یہ رویہ اہل دل کا نہیں، صوفیاء کا نہیں۔ تو کہیں سے گنجائش نکالتے ہیں کس طرح رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ تیسری بات جو اہل بیت نبوت سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گی وہ ہے بہادری، دلیری، جذبہ حریت۔ رخصت کا رستہ کبھی اختیار نہیں کیا، جب بھی کیا ہے عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ راہ جب بھی چنی ہے جد و جہد کی چنی، جب بھی رستہ اختیار کیا ہے کوشش کا، کاوش کا، سعی کا۔ یہ جو ڈھیر سارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں نا سارا دن اور باتیں بنا رہے ہیں، اتنی قیمتی زندگی ہے اور آپ ساری بیڈ پہ گزار رہے ہیں، بیکار ضائع کر دیا سارا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انسان کی ساخت بنائی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کتنا سجایا سوارا ہے تجھے، اور تو سارا وقت برباد کرتا ہے فارغ بیٹھ کے۔ ضائع کوئی جد و جہد ہی نہیں زندگی میں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تبصرے کر رہا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جناب آرام کر رہا ہوں، میں زندگی کی تلخیاں۔ آپ تو بلا وجہ وقت ضائع کریں، کوئی کام کریں۔ میں کئی دفعہ کچھ دوست کہتے ہیں نا آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، بور کب ہو؟ وہ بھی تو کوئی ٹائم ملے تو بندہ ہوتا ہے نا، تو اب ٹائم ہی نہ ہو تو بور کیسے ہوں گے؟ آپ فارغ ہیں اس لیے بور ہیں، کوئی کام کریں، جد و جہد کریں۔ اور نوجوان فارغ ہے تو بزدل ہے، کاہل ہے۔ آپ جوان ہو کے والد پر بوجھ بنے ہوئے، جوان ہو کے اہل خانہ پر بوجھ بنے ہوئے۔ یہ وقت تھا کہ آپ ملت کو سنبھال لیتے، مشقت کرتے۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جو ریڑھی لگا کے عزت کی روزی کماتا ہے بڑا شان والا آدمی ہے۔ وہ جو صبح اینٹیں اٹھائے جا رہا ہے وہ بڑا عزت والا ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ آپ جد و جہد کریں۔ اہل بیت نبوت، صحابہ کرام، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش ہے، مسلسل کاوش، ہمہ جہد زندگی میں محنت۔ کام کریں، اٹھیں، نکلیں، کچھ کریں، ہمت کریں۔ ہم تو بچاتے ہیں نا بچوں کو، بیٹا باہر نہ جانا، لڑائی ہو رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جہاں زیادہ خطرہ ہوتا تھا وہاں شہزادوں کو بھیجتے تھے۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ جس دن بلوانیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، سب سے زیادہ خطرہ دروازے پہ تھا۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کے دروازے پہ کھڑا کیا، تو میں بیٹا کوئی شخص بھی تمہارے خالو تک پہنچ نہ جائے گا، یہاں کھڑے رہے، سخت جگہ جی وہاں کھڑا کیا۔ بچوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں، ڈر سکھا رہے ہیں، ان کے مزاجوں کے اندر کاہلی پیدا کر رہے ہیں، آرام پسندی ہمارا مزاج بن گیا، طبیعت ایسی ہے۔ بستر پہ تو تب جانا چاہیے جب بندہ پورا تھک جائے اور پورا جو ہے اس کی طبیعت چور ہو جائے، ورنہ جب تک آپ بیدار ہیں آپ کام کریں، جدوجہد کریں۔ آج کل سب سے زیادہ کیا کام ہوتا ہے؟ موبائل دیکھنے کا کام۔ یہ کوئی کام ہے؟ زندگی موبائل کے باہر ہے، اندر زندگی نہیں ہے۔ آپ موبائل کے اندر زندہ نہ رہیں، آپ باہر نکلیں، آپ دنیا کو دیکھیں۔ تو آپ کربلا میں بھی دیکھیے کہ دلیری، جذبہ، گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو لوگ کئی دن آنکھیں نہیں کھول پاتے۔ امام علی مقام نے کتنی مقدس لاشوں کو اٹھایا، لیکن پھر بھی جب منبر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو ڈرے ہوئے نہیں بیٹھے، سہمے ہوئے نہیں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو لیے نہیں، بلکہ امامہ باندھا ہے، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں پکڑی پورے جذبے اور وارفتگی کے ساتھ، اور پھر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو پھر خطبہ دیا۔ کوئی کسی جگہ کمزوری نہیں، کوئی کسی جگہ تھکاوٹ نہیں، کوئی ان کے لہجے کے اندر کسی قسم کی کسی شخص نے سستی نہیں دیکھی۔ وقار ہے، دبدبہ ہے، تنتنا ہے، لہجے کی حرارت ہے، لفظ اور جملوں میں طاقت ہے۔ یہ کمزور باتیں کرنا، تھکی باتیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو آپ جان چھڑاتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے، اس لیے اس طرح کے جملے اپنی زندگی میں استعمال کر خوب جدوجہد۔ اور پھر چوتھا سبق اہل بیت سے اور ان کا جو پیغام ہے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے کہ کامیابیاں سویرے نہیں مل جاتی، محنت کریں، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ مومن کی شان یہ ہے کہ محنت کرے اور نتیجہ، جو نتیجہ مانگتا ہے نا، نتیجہ، اس نے خدمت نہیں کی، اس نے تجارت کی۔ جو نتیجہ مانگتا ہے اس نے عبادت نہیں کی، تجارت کی۔ آپ خدمت کریں، دین کی ڈیوٹی کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ جس طرح کا چاہے اپنے فضل سے نتیجہ عطا کرے، جیسا چاہے وہ نواز دے۔ آپ دیکھیے نا، ڈھیر سارے انبیاء ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ بعض انبیاء کو شہید تک کر دیا گیا، تو ان کے دل میں جو کام تھا وہ کام انہوں نے کیا، اللہ سے نتیجے کا مطالبہ، جو اللہ فیصلہ اپنے کرم سے کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اپنے اون و انصار کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ کربلا میں شہادت ہو گئی۔ چھوٹے بچے سے لے کر امام علی مقام تک وجود سے سر جدا ہو گئے۔ تو کیا سویرے یزید کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ پھر اگلے دن 10 محرم کو یہ شہید ہوئے تو کیا 11 کو انقلاب آ گیا؟ نہیں، تو 3.5 سال 4 سال بعد نے لکھا ہے 4.5 سال تک حکومت کر گیا۔ وہ کر گیا نا، رہا وہ اقتدار پہ، لیکن ایک شخص اتنا عرصہ اقتدار پہ رہے تو پھر اس کی حمایت کرنے والا جو اندر اندر سے حمایت کرے، کھل کے وہ بھی نام نہ لے سکے، اندر اندر سے چھپ چھپا کے کہے نہیں میں بھی اسے برا ہی کہتا ہوں، نہیں کہتا میں بھی ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھے نا، لیکن اگر مگر کرے تو اس کا مطلب ہے 4 سال حکومت کر کے بھی مر گیا ہے، دفن ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اس کا نام، اس کا کام، اس کے وہ انداز، وہ ذلت کا استعارہ بن گئے۔ اور امام حسین کا کمال دیکھیے، وہ اگرچہ ایک دن بھی حکومت نہیں کر سکے پر قیامت تک کے لیے حکومت حسین ابن علی کی۔ تو آپ نتیجہ نہیں مانگے، یہ جو نتیجہ مانگنے کا مزاج ہے نا، یعنی وہ میری طرح کے مولوی صاحب ابھی 6 سال ہوئے نہیں بچے پڑھاتے تو گنوانے لگ جاتے، میں نہ جو بچے پڑھائے تو میں وہ مطلب کوئی بھی شخص ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ بھی گنواتا ہے، جس نے مسجد بنائی وہ بھی گنواتا ہے،
جس نے کوئی ڈیوٹی کی، ٹیچر ہے اسکول کا، وہ بھی گنوانا ہو. بھائی آپ گنواتے کیوں نہیں کیا؟ آپ کی ہے تو اجر اللہ دے گا. اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ اس کو گنوائیں نہیں، شمار نہ کریں. اگر بندوں کے لیے کیا تو بندوں کو بتائیں، اور اگر اللہ کے لیے کیا تو ہمارے یہاں ختم کی محفلیں ہوتی ہیں نا سال ثواب کی. ہمیں چونکہ بیماری لگ گئی ہر شے بتانے کی، دکھانے کی، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، وہ عادت پڑ گئی ہے. یہاں بھی لوگ بتاتے ہیں اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنے سپارے، اتنا درود. کس کو بتا رہے ہیں؟ بولو، ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکروں میں اتنے قرآن کس کو بتا رہے ہیں؟ سواب کس نے دینا ہے؟ اس کو تو پتا ہے، وہ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے. آپ بتا کسے رہے ہیں؟ عجیب مزاج ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ چاہے اپنے فضل سے، تو کسی نے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، اسی کی برکت سے معافی عطا کرتے ہیں. کسی ایک نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر دے. لیکن یہ جو انداز ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. پانچویں بات، صبر بڑی نعمت ہے زندگی میں. 100 کے لگ بھگ 100 مرتبہ کے قریب قرآن مجید نے صبر کی بات، 500 احادیث اور آثار علماء نے جمع کیے جس میں حضور نے صبر کی بات جو ہے. آپ کس چیز کی بات؟ ہلکا سا بولے. ان ساری آیات کو، احادیث کو، آثار کو جمع کر کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو یہ سمجھا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے. آپ نے ماشاءاللہ مجھے بڑی داد دی ہے. آپ ناراض ہونے لگے ہیں مجھ سے، میں آپ کو ناراض کرنے لگا ہوں. اتنا زیادہ صبر کا درجہ کتاب و سنت میں، اور ہمارے معاشرے میں جوش ہے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں نا تسی بول دے، میں آخیا جی تسی ناراض ہونے لگے ہو گئے ہو تسی. میں چھوٹی سی بصیرت میری بھی ہے، ہو گئے ناراض آپ. جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ یہ دوست اب یہاں سے مجھے آگے جانا ہے، کوئی اور وعدے ہیں، کچھ بیمار رہا تو کچھ وعدے جو تھے وہ زیادہ بڑھ گئے، پچھلے بھی آگے اگلے پروگرام بھی تھے. اب کوئی کہہ دے گا نا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اس کا مطلب ہے آگے ہو جائے تھوڑا سا. اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں، یا آپ ذرا ٹھہر جائیں، تھوڑا صبر کر لیں تھوڑی، یا آپ روڈ پہ چڑھ کے دیکھ لیں ٹریفک کسی کا جیم لگ بھی جاتا ہے، بارش ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ 2 منٹ گاڑیاں کا تھوڑی سی سپیڈ آہستہ کرنی پڑ گئی تو پھر کوئی ہارن بجتے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی طبیعتوں میں تلخی آتی ہے. بھائی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے، چلے سامنے والے کی وجہ تجھے ٹھہرنا پڑ گیا، ٹائر بھی تو پنکچر ہو سکتا. صبر نہیں، اطمینان نہیں. ہم نے ناراض نہیں ہونا. اب یہ بے صبری ہمارے گھروں میں آ گئی. بہو کو آتے ہی علیحدہ گھر چاہیے، وہ کہتی ہے میرا نہیں گزارا. ناراض ہو گیا، یہ ہوتا ہے. وہ کہتی نہیں میرا نہیں، میں نے صبر ہی نہیں ہے، سکونت ہی نہیں ہے. اور اب اگلی بات میں آپ نے اور ناراض ہونا ہے کہ اس بہو کی بات کر رہا ہوں جو ہماری بیٹیاں ہم نے تربیت دے کے بھیجی، اور جس کے گھر گئی ہے وہاں جا کے کہتی ہے کہ میں روک سکتی، کوئی صبر نہیں، کوئی حوصلہ نہیں. یعنی وہ جس بچے کو ماں باپ نے 20-22 سال پالا ہے، اور جس کی ماں بیچاری پسند نہیں کرتی تھی کہ الگ مکان لے کے دینا، تو بالکل درست ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس لہجے میں کہ میں ان کے ساتھ مل نہیں سکتی، تعلقات ختم کرنے ہیں، کبھی ملاقات نہیں رکھنی، میرا اس خاندان کے ساتھ گزارا ہی نہیں. 20-22 سال جس نے رکھا ہے، آپ چند گھڑیوں میں فیصلہ کر دیں انکار کا. ہم نے دیکھا ہے صبر ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں. اور یہی رویہ بازو کا سسرال کا بھی ہے. ان کو اپنا بیٹا بھی قبول ہے، بیٹیاں بھی قبول ہیں، لیکن ایک وجود جو کسی اور کی بیٹی کا ہے وہ قبول نہیں. مائنس کر کے اس بچی کو باقی سب سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن؟ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا صبر پیدا کریں، تھوڑا ٹھہراؤ. باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے.
इन अल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने पर रब मिलता है। बाकी नेकियों पर सवाब मिलता है, सब्र करे तो रब रहमान मिलता है। वो कहता है मैं सब्र करने वालों के इस नेकी पर ये सवाब, इस पर ये अजर, इस पर ये अजर, और सब्र करूं तो मैं मिलूंगा। तो मेरे अजीज, सब्र अहले बैत नबूवत का खास तौर इम्तियाज। अपनी बात को समेटने लगाओ। अब जो कहने लगा उसे कभी भूलिएगा ना, अपने दिल में इस बात को जगह दीजिएगा। अहले बैत नबूवत का पूरा उसवा, पूरा किरदार अपने घर में ले आओ, सादगी भी ले आओ। अपने घरों के अंदर मुसल्ले आबाद करो, अपने मिजाजों में ताकत लाओ, मेहनत का जज्बा लाओ, अपने अंदर सब्र लाओ। हुजूर की औलाद का फैजान घर के अंदर ले आओ। आमदन थोड़ी भी होगी तो घर खुशहाल होगा। आपके पास कमरे कम भी होंगे तो मोहब्बत ज्यादा होगी, मरले थोड़े भी होंगे तो मोहब्बतें ज्यादा होंगी। ये हुजूर की अहले बैत नबूवत का पैगाम और फैजान, इसे घर लाओ। वो सारी चीजें जो सरकार ने अपने बच्चों के लिए की हैं और हमें नमूना अमल दिया, वो करो। आप करोड़ों अरबों इकट्ठे करने निकले हुए हैं बच्चों के लिए, तो आप कर लें। बच्चे लड़ेंगे आपके बाद, आप कर लें। दौड़ लगी होगी, उसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया, उसको इतना दिया तो मुझे कम क्यों दिया। आप राजी कर ही नहीं सकते, करके देख ले आप। लेकिन आप उन्हें सादगी सिखाएं, इल्म सिखाएं, बुर्दबारी सिखाएं। हमारी नस्ल नौ में जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी है वो बुर्दबारी है। इनको वजादार होना चाहिए, इनके लहजे कभी ना ललचाए। किसी का बहुत ऊंचा घर भी देख लें तो ये अपनी छोटी सी कुटिया पर राजी रहें, ये कहें कि मेरे रब ने मेरा यही नसीब रखा, मैं मेहनत करूंगा, जद्दोजहद करूंगा, लेकिन कोई चोर रास्ता कभी भी इख्तियार ये तब होगा जब हुजूर की अहले बैत का उसवा नूर सिर्फ मस्जिद में और मिंबर पर और महफिल में नहीं होगा, बल्कि इसको हम अपने घर लेके जाएंगे और अमलन इसका निफाज करेंगे। हमने सारी जिंदगी मनाया ही है, मिलाद आ गया तो मना लो, मिराज आ गया तो मना लो, मुहर्रम आ गया तो, उर्स आ गया तो, सारी जिंदगी मनाया ही है। अपनाना कब है? सीरत को अपनाओ ना भाई, किरदार हुसैन अपनाओ, मनाओ जब सारी जिंदगी। इस पर भी तकरीर करो, उस पर भी तकरीर करो, इस पर भी महफिल मुनाकिद करो। तो आप अब अपनाने का रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। कुछ तबीयत अभी उतनी बहाल नहीं है कि बहुत लंबी बात कर, वैसे भी पहले भी इतनी लंबी नहीं करते थे। तो मैं हाज़िरी इसलिए दी कि भाई कई दफ़ा तशरीफ़ लाए और मैं वादा कर चुका था इनके साथ, तो मैंने कहा कि ये मेरी तकमील हो जाए। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता करे। आखिर दावाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मदनिल वजूद वल करम बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह सजदों का शौक़, इबादतों का शौक़, तिलावतों की